رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ 22واں پارہ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1، اس کے بھی اہل علم نے لگ بھگ 31 یونٹس بتائے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 سورہ احزاب کے آیت نمبر 31 سے لے کے 34 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات عام دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں جو ان کی فضیلت ہے اور ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے بتایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر اس کے پھر تقاضے بھی ہے پورے کرنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ تعلیمات دی گئی ہیں۔ یونٹ نمبر 2 میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں مرد اور عورت جب عمل کریں گے تو ان کا ثواب، تو اس بارے میں مساوات بتایا جا رہا ہے کہ مکلف ہونے کے اعتبار سے اور بدلے کے اعتبار سے دونوں جو ہے برابر ہے۔ احکامات الگ الگ ہو سکتے لیکن مکلف تو دونوں کو بھی کیا گیا، دونوں کو بھی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 3 میں بتایا جا رہا ہے 22ویں پارے کے یونٹ نمبر 3 میں سورہ احزاب کے آیت نمبر 36 سے لے کے 39 میں بتایا جا رہا ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ زید یعنی کہ کس طریقے سے ان کے نکاح کا واقعہ پیش ہے، کیونکہ کفار قریش میں غلطی یہ تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ گود لے لے تو سگا بیٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بہو ہو جاتی ہے، پھر شادی کیسے کریں گے؟ تو اس رسم کو توڑنے کے لیے ان کے بالکل سوسائٹی کے خلاف جا کر ایک فیصلہ کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے شادی کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے تاکہ وہ رسم کو توڑا جائے کہ تم میں سے کوئی بھی کسی کا ایسا ہی باپ نہیں بن جاتا بغیر کسی نسب و رشتے کے، اصل میں وہی ہوگا، اسی اصلی باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کا وہ لڑکا ہے، کسی کے گود لے لینے سے اس کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بعض اوقات عورتیں جو ہے شادی ہونے کے بعد اپنے باپ کے بجائے شوہر کا نام دیتے، ویسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک نام کرنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں زوجہ کہہ کر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نام کے ساتھ ہی آپ نے لگا دیا، مثال طور پہ فاطمہ شوہر کا نام ہے تو فاطمہ زید، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں فاطمہ زوجہ زید بول سکتے آپ، لیکن آپ فاطمہ بنت اپنے ابا کا نام تو آپ کو لگانا پڑے، تو بنت الگ زوجہ الگ، اس طریقے سے آپ واضح کریے تاکہ ڈبل میننگ نہ آئے۔ نقطہ نمبر یعنی کہ اس کے بعد یونٹ نمبر 4 میں سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 سے لے کے 44 میں بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسول، اب آپ کے ہاتھ کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن اور صحیح حدیث محفوظ ہے تو پھر نئے نبی کے آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نقطہ نمبر 5 سورہ احزاب کے آیت نمبر 45 سے لے کے 48 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نام اور بعض صفتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یونٹ نمبر 6 سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 سے لے کر 52 میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے بارے میں کچھ الگ رول ہے، امت کے کچھ الگ رول ہے بتائے جا رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 7 سورہ احزاب کے آیت نمبر 53 سے لے کے 55 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کے کیا آداب ہے، اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات سے حجاب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یونٹ نمبر 8 میں سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 سے لے کے 58 میں بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، فرشتے بھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صلاۃ ہے، اللہ کی نبی کی تعریف۔ فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ رحمت کے اور درجے بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور مومنوں کی صلاۃ تو آپ جانتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد یونٹ نمبر 9 میں بتایا جا رہا ہے سورہ احزاب کے آیت نمبر 59 میں کہ مسلمان عورت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں سب کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یدنی کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے ڈال لینا، تو اس وجہ سے اس سے دلیل ملی کہ مکمل حجاب کے وجوب کی دلیل کہاں ہے، تو اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر ریزن بھی بتایا جا رہا ہے کہ ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین، تاکہ تکلیف نہ ہو۔ اس کا مطلب حجاب جو ہے
عورت پر برڈن نہیں ہے بلکہ حجاب از دا سمبل آف سیکیورٹی. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے محرم کے ساتھ جانا، ہم آزاد جا سکتے ہیں. آپ کو باڈی گارڈ مل رہا ہے. دنیا میں باڈی گارڈ پانا تو جو ہے ایک شرف کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں میرا بھی باڈی گارڈ ہے، تو عورتیں فخر کریں کہ ہمارے ساتھ بھی ایک باڈی گارڈ ہے، ہمارے محرم ہے. اس طریقے سے سوچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یونٹ نمبر 10 میں سورہ احزاب کے آیت نمبر 60 سے لے کے 68 میں منافقین اور کفار کو بدلہ جب ہوگا تو وہ کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. بڑے بڑے لوگوں کو ہم فالو کریں، یہی لوگ ہمیں گمراہ کر دیا، ہم کاش کہ ہم صحیح راستے پر چلتے ہوتے. تو اسی لیے وہی آنے کے بعد اپنے آبا و اجداد نہیں کرنا چاہیے. یونٹ نمبر 11 میں آیت نمبر سورہ احزاب کے آیت نمبر 69 سے لے کے 71 میں ہے کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں اور مومنوں کو کچھ خاص طور سے لیسن دیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اور کہا گیا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اکثر شادی کے موقع پر یا آدمی جو اپنے آپ کو بڑا چڑھانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، نہیں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کر دیا کرو. تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال سدھر جائیں گے. لوگ کہتے ہیں اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارے اعمال بگڑ جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سچ بولیں گے تو اعمال اچھے ہو جائیں گے. تو قرآن کی مانے یا آپ کی مانے؟ تو اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، قرآن کے حساب سے چلنا چاہیے. یونٹ نمبر 12 سورہ احزاب کے آیت نمبر 72 سے لے کے 73 میں بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ، آسمان اور زمین یہ سب جو ہے کہے کہ ہم ذمہ داری نہیں لیں گے، کہ انسان جو ہے اس ذمہ داری لینے کے لیے جب کھڑا ہو چکا ہے تو اس کو ذمہ داری نبھانا چاہیے. اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے. سورہ سبا تو 22ویں پارے کا یونٹ نمبر 13 سورہ سبا کے آیت نمبر 1 سے لے کر 2 کہ حمد و ثنا سے شروعات ہو رہی ہے اس سورہ کی. یونٹ نمبر 14 سورہ سبا کے آیت نمبر 3 سے لے کر 9 میں قیامت کے بعد کی زندگی کا جو انکار کر رہے ہیں ان پر رد کیا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 15 سورہ سبا کے آیت نمبر 10 سے لے کر 14 داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ایک بہترین مثال ہے شاکرین کی، شکر ادا کرنے والوں کی، کہ وہ لوگ اللہ نے جب ان کو نعمتیں دی تو غرور نہیں کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے لیکن وہاں پر قوم سبا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے میوے دیے تھے اور ذرا میٹھے ان کو اللہ نے پھل دیے تھے، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو ایک باڑھ آئی اور پورے کے پورے تہس نہس ہو گئے اور کڑوے کسیلے ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کی بھی مثال اس کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندوں کی بھی اس کے اندر مثالیں ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ سبا یونٹ نمبر 17 22ویں پارے کے یونٹ نمبر 17 میں سورہ سبا کی آیت نمبر 22 سے لے کے 28 میں مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے بہت طریقے سے، مثالیں دے دے کر رسولوں کو ہم نے کیوں بھیجا اور کس طریقے سے ہم نے انسانوں کے لیے رسولوں کو بھیجا. پھر اس کے بعد ان کو قل کہہ کر سمجھایا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 18 میں سورہ سبا کے آیت نمبر 29 سے لے کے 33 میں واضح طور پر کھلا اعلان کر کے بھی سمجھایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 19 میں سورہ سبا کے آیت نمبر 34 سے لے کے 39 میں خاص طور سے جو لوگ کھا پی کر عیش و آرام کی وجہ سے اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کر رہے تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 20 میں سورہ سبا کے آیت نمبر 40 سے لے کے 42 میں قیامت کے منظر بتائے جا رہے ہیں اور ظالمین کا انجام کیا ہوگا بتایا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 21 میں سورہ سبا کے آیت نمبر 43 سے لے کے 45 میں مشرکین دنیا کو لے کر کیسے وہ لوگ جو ہے غافل ہو رہے ہیں اور آخرت کو کیسے بھول رہے ہیں بتایا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 22 میں سورہ سبا کے آیت نمبر 46 سے 54 میں انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے. اس طریقے سے سورہ سبا ختم ہوئی. سورہ فاطر یونٹ نمبر 23 سورہ 22 پارے کی یونٹ نمبر 23 کی سورہ فاطر کے آیت نمبر 1 سے لے کر 2 اس میں بھی حمد و ثنا سے شروعات ہو رہی ہے سورہ کی. پھر اسے آیت نمبر 3-4 ہے، آیت نمبر 5-8 یعنی کہ پورے 1 سے لے کر 8 تک اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور دنیا کے دھوکے میں پڑنے کے ریزن کیا بتائے جا رہے ہیں. یونٹ نمبر 24 کے آیت نمبر 9 سے لے کر 14 یعنی سورہ فاطر کے آیت نمبر 9 سے لے کے 14 میں اللہ کی نشانیاں کیا ہے کائنات میں، جیسے ہواؤں کا چلنا، انسان کو مٹی سے بچانا، 2 سمندروں کا مل جانا اور درمیان میں جو ہے کوئی برزخ نہیں ہے، پھر ایک کھارا اور
मीठा पानी आपस में मिल नहीं रहे, कौन इसको है संभाले हुए। फिर लहमन तरिया कहने के समंदर के अंदर मछली का भी जिक्र आया कि तुम्हारे लिए हलाल है। फिर यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल, रात को दिन में लाना, दिन को रात में लाना, और इसी तरीके से सूरज और चांद को मुसख्खर कर देना, इंसान के लिए चलाया गया है सबको। और इन सबको इन तदऊहुम ला तस्मऊ दुआकुम वलो समिऊ मस्तजाबू लकुम, अगर ये लोग, अगर इनको बुलाएंगे तो ये लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, और अगर सुन भी जाएं तो जवाब नहीं देंगे, यानी कि ज्यादा इनके पीछे मत पड़ो। वयौमल क़यामत यकफुरूना बिशिर्किकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, कहते हैं कि अगर कोई शिर्क पर अपने आप के अंदर शिर्क से दूरी लाना चाहता है तो आदमी सूरह फातिर पढ़े, नफरत हो जाएगी शिर्क से। इतना लॉजिकली भी समझाया गया है, अकल को अपील कर करके समझाया गया है। तो यूनिट नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदों का जरूरतमंद नहीं है और उल्टा अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, यह बताया जा रहा है। यूनिट नंबर 26 सूरह फातिर के आयत नंबर 27 से 28 में बताया जा रहा है कि पहाड़ों की सब मिसालें और अलग अलग निशानियां बताने का अल्लाह ताला करे। नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से असल में डरने वाले कौन है? वो उलमा होते। इल्म जितना बढ़ता जाएगा अल्लाह का डर बढ़ता जाएगा। और इसी तरह इसी के अंदर ये बताया जा रहा है यूनिट नंबर 27 में कि सूरह फातिर के आयत नंबर 29 से 35 में कि कुरान मजीद एक नेमत है और मोमिनों का ठिकाना क्या होगा। यूनिट नंबर 28 में सूरह फातिर के आयत नंबर 36-37 में बताया जा रहा है काफिरों का अंजाम क्या होगा। यूनिट नंबर 29 में सूरह फातिर में और 22वें पारे की यूनिट नंबर 29 है। सूरह फातिर के आयत नंबर 38 से 41 में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला के अजमत और अल्लाह ताला के रुबूबियत के शाहकार और मिसालें बताई जा रही हैं। यूनिट नंबर 30 सूरह फातिर के आयत नंबर 42 से 43 में लोग क्यों रुकावट डालते हैं, क्यों दूर रहते इस्लाम से, वो बताया जा रहा है। और 31 में बताया जा रहा है, यूनिट नंबर 31 22वें पारे की यूनिट नंबर 31 में बताया जा रहा है कि सूरह फातिर के आयत नंबर 44 से 45 में कि चलो फिरो और गौर करो बताया जा रहा है। और ये आखिर में धमकी दी जा रही है, वलो युआखिदुल्लाहु अन्नासा बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरी मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर हर एक को पकड़ना शुरू कर दे उनके गुनाहों के बदले में, तो जमीन पर कोई भी एक परिंदा भी पानी से फायदा उठाता हुआ आपको, अल्लाह ताला किसी को बाकी नहीं रखते थे, लेकिन अल्लाह ताला मोहलत तक लोगों को मोहलत देते रहते हैं, एक अरसे तक मोहलत देते रहते। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 2 पारों का तारुफ यूनिट की शक्ल में मैंने आपके सामने पेश किया है। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.